لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. اس فکر میں گنچے عزت ہوئے اس سوچ میں کلیاں سوکھ گئی آئین گلستان کیا ہوگا دستور بہاراں کیا ہوگا اے موجہ حوادث کو بھی دو چار چھوٹے جیسے کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے نظر والوں کو یہ جلی بھی معلوم ہوتی ہے. میرے محترم اساتذہ اکرام اور میرے طالب علم آج چاروں طرف دکھ اور غم کا سما معلوم ہوتا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر چاروں طرف سے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. ہم راتوں کو جب غفلت کی نیند سو جاتے ہیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ڈاکہ ڈالنے والے ہر سن سے حملہ کرتے ہیں. مسلمانوں کا رشتہ توڑ کر انہیں بے دست وفا کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. کہیں تختے دار ہے تو کہیں جیلیں اور ہتھیلیاں، کہیں سازشیں کی جا رہی ہے تو کہیں شرارتیں، کہیں طاقت کا گھمنڈ ہے تو کہیں فتنے، کہیں عریانیت و فحاشی کے ذریعے مسلمانوں کی دین چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ دیکھو مدینہ منورہ سے اٹھنے والا نور آج چاروں طرف سے گھر چکا ہے. چاروں طرف سے وقت کے دجال پر ہٹتا آور ہے. وہ اس غلط فہمی میں ہے کہ ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے، ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. کہیں اسلحے کے زور پر یہ بدماشی رچائی جا رہی ہے تو کہیں سازش اور فتنے کے ذریعے سے اپنا روپ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں اپنی طرف، ان سب سے بڑھ کر ہمارا رشتہ محمد عربی سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارا رشتہ صدیق اکبر فاروق اعظم سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم واشنگٹن کو سجدہ کریں، ہم نیو یارک کو سجدہ کریں، ہم کس کو قبلہ بنائیں. ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ماضی کی طرف دیکھنا چھوڑ دو اور مستقبل کی طرف دیکھو. تو ہمیں ہمارے ماضی کی کوشش کرنے والے شاید خوشیوں کا جشن منا رہے ہیں. دشمنان اسلام کے پیٹ میں مروڑ پڑتی ہے ان علماء کو دیکھ کر، ان مدارس کو بچوں کو دیکھ کر. یاد رکھنا تم تو اس غلط فہمی میں ہو. ہم خدا نخواستہ قرآن چھوڑ دیں گے، ہم نبی کی حدیث چھوڑ دیں گے. تم تو اس غلط فہمی میں ہو. ہم خدا نخواستہ نبی کی دین چھوڑ دیں گے. آؤ اس محفل میں بیٹھ کر دیکھو ہم نے نبی کی انداز کو بھی محفوظ رکھا ہے، ہم نے نبی کے الفاظ کو بھی محفوظ رکھا ہے. جیسے حدیث نبی نے پڑھائی تھی ویسے حدیث آج پڑھائی جا رہی ہے. نبی نے حدیث پڑھاتے وقت صحابہ کو زمزم پلایا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھاتے وقت زمزم پلایا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھاتے وقت زمزم پلایا. ہم نے نبی کے انداز کو محفوظ رکھا ہے، ہم نے نبی کے افکار کو محفوظ رکھا ہے. اپنے ماں باپ کا نام نہ جانے والوں آؤ دیکھو ان دینی مدارس میں محمد عربی کی ادائیں محفوظ ہو چکی ہیں. یہ لوگ اپنی ترقی کی غلط فہمی میں مبتلا ہے. وہ کوئی اور نسل ہوگی جو تمہاری شکل دیکھ کر فرشتہ ہوگی. تم تو ہمیں بدصورت نظر آتے ہو، ہم تمہیں ترقی کی کسی ادنے درجے پر نہیں سمجھتے ہیں. تم ہم سے مطالبہ کرتے ہو کہ مولوی اپنی شکل بدلتے ہیں. ہائے محمد عربی کی شکل بدلی جا سکتی ہے، محمد عربی کا طریقہ بدلا جا سکتا ہے. جہاں میرے نبی کا اظہار تھا دیکھ لو ان علماء کی شلوار وہیں تک ہے. تمہاری پیٹ کبھی تنگ ہوتی ہے، کبھی کھل جاتی ہے، کبھی پہنتے ہو کبھی اتارتے ہو، مگر میرے نبی جس جگہ کپڑے چھوڑ کر گئی ہونی ہے، نبی سر پر جو کچھ دے کر گئے اس سر پر کوئی چیز سوار نہیں ہو سکتی ہے. وہی نبی کی ٹوپی، وہی نبی کی دستار. تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری ترقی کی وجہ سے ہم تمہارے پیچھے پڑیں گے تو ہمیں روزی ملے گی. یاد رکھنا روزی رب نے سبحان اللہ کے کلمہ میں رکھی ہے، روزی رب نے نبی کے قدموں میں رکھی ہے. اور اگر ہمیں روزی نبی کے قدموں میں نہ ملی تو یاد رکھنا تم تو یہ روٹیاں کم کر سکتے ہو لیکن وہ پتھر کم نہیں کر سکتے جو میرے نبی نے اپنے پیٹ پر باندھا اور وہ اپنے حراری کو اپنے پیٹ پر باندھنے کو تیار. کہاں سے ان پتھروں کو کم کرو گے؟ جن لوگوں کے راتیں نائب قدموں میں گزرتی ہیں انہیں تم پریشان کرو. جن لوگوں کو چٹائی پر رونا ہے ان پر تمہاری بات کہاں سے اثر انداز ہوگی. یاد رکھو یہ چٹائی پر رونے والے گزارنے والے وہ لوگ ہیں جب اسلام پر حملہ ہوں گے تو یہ کھڑے ہو کر حفاظت کریں گے. کبھی مصلی پر، کبھی ممبر پر، کبھی محراب پر، کہیں جلسے عام میں، کہیں محفلوں میں، کہیں مناظرے کی اسٹیجوں پر یہ حضرات نظر آئیں گے. سن لو ہمارے نبی کی وفات پر خوشیاں منانے والوں
तुम्हें नबी हर कदम पर जिंदा नजर आएंगे, हर काम में जिंदा नजर आएंगे। हम तुम्हें कहीं मायूस होने नहीं देंगे। और जिस मैदान में तुम चैलेंज करते हो, तुम्हें अपने लिखने पर फख्र है, मगर तुम हमारे उलमा जैसे मुसन्निफ पैदा नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी अकल पर फख्र है, मगर तुम हाफिज़ कुरान और शेख हदीस पैदा नहीं कर सकते, जिनको लाखों हदीसें याद है। तुम अपनी हिस्ट्री भूल जाते हो। तुम्हें तो रात को सोने की गोलियां खानी पड़ती है। तुम्हें तो माँ और बीवी का फर्क मालूम ना हुआ। तुम किस मुंह से इस्लाम को चैलेंज करते हो? तुमने जिस मैदान में बिन उलमा को चैलेंज किए हो, तुम सियासत में तुम फेल हो चुके हो, इक्तिसाद में तुम फेल हो चुके हो। अब तुम्हारी मौत की घड़ी करीब आ जाएगी और तुम ये समझते हो कि हम अपनी औरतों को नंगी करके लाएंगे तो ये कौम छूट जाएगी। इन्हें हाथ देने वाला उलमा मौजूद है। तुमने समझा था कि भूख और फाकों के डर से इन्हें कब कबा देंगे। इन्हें अम्मा आयशा की हिजरत की बात याद है। 4 दिन तक खाने की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। तुम ये समझते हो तुम्हारी तरक्की और दुनियावी ताकत और धमकियां हमें पीछे हटा देंगे, मगर ये तो ताइफ के पत्थरों को नहीं भूले, ये खालिद और ज़रार की अज़मत को नहीं भूले, ये अबू दुजाना की चाल को नहीं भूले। आलिम को देखकर पेट में मरोड़ इसलिए उठती है, आलिम माजी को याद दिलाता है, बीमारियों का हल बताता है। इसलिए कि एक आलिम जमीन पर ऐसा चमकता है जिस तरह आसमान पर सितारे चमक रहे हों। इसलिए उठो, अपने बच्चों की स्कूल व कॉलेज की गलाजत से निकाल कर, अपने बच्चों की स्कूल व कॉलेज की गलाजत से निकाल कर उनको नबी के कायदा पढ़ने के लिए बिठाओ। देखो तो आसमान पर ऐलान हो रहा है कि मेरे फले बंदे के नाम जहन्नम के फेरिस्त से काट कर जन्नत के फेरिस्त में लिख दो। इसलिए कि वो इनकी शाहरा पर चल पड़ा, जिस शाहरा पर गिरने वाली स्याही आसमान पर नूर बनकर चमकती है। वाह